بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم نے لیکچر آف سیریس یونٹ 14 تک پہنچ چکے ہیں اور اردو کورس کوڈ 0404 کا لیکچر کا آغاز کیا ہوا ہے. ایز یوزل جیسے کہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اس چینل پہ AIAU سبجیکٹ لیکچرز یعنی کہ جتنے بھی مضامین ہیں ان کے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں سٹیپ بائی سٹیپ لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس چینل پہ یہ لیکچرز اویلیبل ہیں. تو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کی ای میل ID پہ موصول ہو سکیں اور آپ ان تمام لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یونٹ 14 ڈرامہ انارکلی سید امتیاز علی تاز لیکچر 1 کا پارٹ 1 آپ کی خدمت میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ تعارف اور مقاصد. ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ سید امتیاز علی تاج محتوم کے شاہکار اردو ڈرامے انارکلی کے اقتباس پڑھ کر اور اس میں معلومات لے کر آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اس کی فنی خصوصیات، اس کے پس منظر سے انارکلی کی قدر و قیمت اور یونٹ میں شامل انارکلی کے اقتباس کو پڑھ کر عام تشریحات کر سکیں گے. فہرست میں ڈرامہ اور اس کے فنی عناصر یعنی کہ جن اجزاء سے مل کر ایک پورے کا پورا ڈرامہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ پلاٹ، کردار، مکالمہ، خود کلامی، آغاز، تسلسل، کشمکش، نقطہ عروج، انجام. اردو ڈرامہ جو انارکلی ہے اس کے متعلق تھوڑا سا ڈسکشن ہوگا اور انارکلی کے اقتباس تک کوشش کریں گے لیکچر 1 میں پارٹ 1 میں ڈسکس کریں اور انارکلی کا تجزیہ اور باقی عناصر جو ڈرامے کے ہیں وہ ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں. تو آئیے چلتے ہیں ڈرامہ اور اس کے فنی عناصر. ڈرامہ ایک لفظ یونانی لفظ ڈراؤ سے بنا جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا. قدیم یونان میں ڈرامے سے مراد وہ فن پارا ہوتا ہے جسے عملی صورت میں دکھایا جا سکے. سنسکرت میں اسے روپک اور ہندی میں اسے ناٹک کا نام دیا گیا. ادبی اسلام میں ڈرامہ اس صنف ادب کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے واقعات اور مشاہدات کو افراد اور ان کی گفتگو سے عملی طور پر پیش کیا جائے. گویا ڈرامہ تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے دوسرے عمل سے گزرتا ہے. اولاً ڈرامہ نگار الفاظ کے ذریعے اس کی تخلیق کرتا ہے اور ثانیہ اداکار اسٹیج پر آ کر اپنے اعمال افعال کے ذریعے ڈرامے میں لکھے ہوئے الفاظ کو عملی جامہ پہناتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے ڈرامے ایک ایسی منفرد صنف ہے جس کی تشکیل و تکمیل کے لیے محض الفاظ کافی نہیں بلکہ یہ الفاظ اور عمل دونوں کے خوشگوار امتزاج کا نام ہے. ڈرامہ اگرچہ موضوع کے اعتبار سے ناول سے بہت قریب ہے، اس میں بھی ناول کی چند کرداروں کے ذریعے زندگی کے واقعات ایک مربوط قصے کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں فرق یہ ہے کہ نہ صرف پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے، ڈرامہ سٹیج پر دکھانے کے لیے ڈرامہ نگار لکھتے ہیں. وقت سٹیج کے تقاضوں اور اس کی ضروریات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا جاتا ہے. ڈرامے کے لیے فنی عناصر ہے پلاٹ. ڈرامے میں چند پلاٹ واقعات ایک باطنی ربط اور فطری تسلسل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. ایک قصہ یا کہانی وجود میں آ جائے تو واقعات کا یہ مجموعہ پلاٹ کہلائے گا. یعنی کہ ایک چیز جو تسلسل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے ہم اس کو پلاٹ کہتے ہیں. کردار جو لوگ اس میں کردار رول پلے کر رہے ہیں، جن کے نام، جن کے گفتگو سلوک، حرکات و سناک وہ ڈرامے کا دوسرا نام ہے. کردار ہی ایکچوئل جو ڈرامہ نگاری پلاٹ کی وضاحت کرتا ہے اس کے واقعات کو پوشیدہ مفہوم مقام تک پہنچاتا ہے. چونکہ ڈرامہ انسانی زندگی کی کہانی ہے اس لیے ڈرامے کے کردار اسی دنیا کے جیتے جاگتے افراد کی مانند ہونے چاہیے اور کرداروں کے گفتگو سے ہی، جذباتی رد عمل سے ہی ڈرامے کے احساسات اور قلبی کیفیات ان کی گفتگو کے ذریعے اور حرکات و سکنات کے ذریعے حقیقی زندگی کے عملی جمع پہنایا جاتا ہے. اچھے کردار ڈرامہ نگار کے اعمال و افعال ہی کے سامنے پیش کر کے انسان کی ذہنی کیفیات کا ماحول کا تقاضا بناتا ہے اور ڈرامہ نگاری کی نفسیات کی گہرائی سے واقف کرتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے. یہ کردار ہے. مکالمہ دو لوگوں کے درمیان یا چند لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اسے ڈرامہ مکالمہ کہتے ہیں. اسے ڈرامے کے اسلام میں مکالمہ کہتے ہیں. مکالمہ ڈرامے کی روح ہے. پلاٹ کی دلچسپی، کردار نگاری، اہمیت اور ڈرامے کا مجموعہ تاثر اس سب کے تابع ہوتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی کردار جو بھی لوگ اس میں خواب و سماجی حیثیت سے ہو، کفیت حیثیت سے، عمر، جنس، ماحول اور ذہنی اعتبار سے نوعمر ہوں، بڑھاپے میں ہوں، جس قسم کا بھی کردار اس میں ہوگا اور آپس میں اس کی گفت و شنید ہوگی وہ مکالمہ کہلائے گا. خود کلامی بعض اوقات مکالمے میں ایک ایسی چیزیں ہو جاتی ہے کہ انسان خود کلامی بھی ہوتا ہے جب کسی کردار جذباتی دباؤ کے موقع پر یا کسی الجھن میں گرفتار ہو کر
خود کلامی خود سے کرتا ہے تو اسے خود کلامی کہتے ہیں. بہت سارے ڈراموں میں ایسے کردار آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ انسان خود سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرنا کہتا ہے، وہ خود کلامی کہلاتا ہے. آغاز. ڈرامے کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ ناظرین کی توجہ بے اختیار اپنی طرف مبذول کرا لے. اس لیے ڈرامہ نگار کو چاہیے کہ وہ ابتدائی عناصر اور خاص طور پر پہلے منظر کو اس قدر دلکش اور توانا اور جاذب ہو کہ وہ دیکھنے والوں کی دلچسپی اپنی طرف لے آئے. جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے ناظرین کی ساری توجہ اسٹیج کی جانب مرکوز ہو جاتی ہے. اب اگر ڈرامہ ابتدائی مراحل ہی سے ناظرین کو اس طرف اپنے گرفت میں لیتا ہے کہ وہ اس میں کھو کر رہ جائے، اور جیسے جیسے ڈرامہ اپنے ارتقائی مراحل یعنی کہ اپنے منزلیں طے کرتا ہے تو اس میں اور دلچسپی اور کیفیت اور آغاز اور اس کی کامیابی سمجھنے میں نظر آنے لگتی ہے کہ ناظرین کس حد تک اور کس قدر تک اب وہ اس میں دلچسپی ظاہر کریں گے اور وہ اپنے وقتاہٹ اور بیزاری محسوس نہیں کریں گے. تسلسل. یہ بھی ڈرامے کے جزیات میں شامل ہے. ڈرامے کے واقعات میں ایک معنی ربط و تسلسل کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جس واقعہ کو، جس منظر کو، جس منظر کشی کو، جس عکس کو قلم بند کیا ہوا ہے اس کو جو پیش کر رہے ہیں اس کی کردار، اس کی کیفیات اور اس کی مکالمے اور غیر ضروری چیزیں اس میں نظر نہیں آنی چاہیے، اس میں مہربانی ہونی چاہیے. تو یہ اس کا تسلسل ہوگا جس میں ڈرامے کی دلچسپی کا باعث بنے گا. کشمکش. کسی میں دلچسپی کا عنصر برقرار رکھنے اور ناظرین کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کہانی میں جو غیر متوقع حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور جو گتھیاں ڈالی جاتی ہیں اسے ڈرامے کی اصطلاح میں کشمکش پیدا کرنے کہتے ہیں. یہ کشمکش ڈرامے تسلسل کا لحاظ رکھ کر پیدا کی جاتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامہ نگار قانون فطرت اور انسانی نفسیات کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر اس میں غیر فطری انداز میں واقعات کو پیش کیا جائے اور زبردستی ایسے واقعات ٹھوس ٹھانس والے معلوم نہ ہوں بلکہ الجھن کا سبب نہ بنے، بلکہ ایک ڈرامائی کشمکش کے سامنے نظرے ہوئے اپنے تاثر کو پیش کیا جا سکے. نقطہ عروج. جب ڈرامہ نگار اپنے قصے کو ایک مخصوص نقطے سے شروع کر کے مختلف راہ سے گزارتا ہوا ارتقاء کی آخری منزل تک لے جاتا ہے تو اس مقام کو نقطہ عروج کہتے ہیں. پلاٹ کے اعتبار سے یہ قصے کا سب سے اہم حصہ اور سب سے نازک موڑ ہوتا ہے، اس لیے کہ حالات سارے سلسلے اور واقعات کی ساری گتھیاں یہیں ایک جمع ہو کر یعنی کہ مجتمع ہو جاتی ہیں اور وہ موقع ہوتا ہے جہاں ڈرامہ نگار کی ساری تخلیقی اور فنی صلاحیتیں کسوٹی پر پرکھی جاتی ہیں. جو کہ نقطہ عروج ڈرامے کی آخری منزل ہے، اس لیے ڈرامہ کو پوری کہانی کے پس منظر میں اس طرح پیش ہونا چاہیے جس طرح حق ہے. انجام اور نقطہ عروج میں بہت کم فاصلہ ہے، اس لیے واقعاتی اور تاثراتی اعتبار سے ڈرامہ نگار ناظرین کے نقطہ عروج میں جس منزل پر چھوڑتا ہے انجام کا مرحلہ بعد اس کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے. اگر ڈرامہ نگار نے نقطہ عروج کے مرحلے کو کامیابی سے طے کر دیا تو ڈرامے کو اس کے انجام تک پہنچانا کوئی مشکل نہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہانی کو کہاں نقطہ عروج پر لے جا کر کس جگہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی کردار ہیں ڈرامے کو اور اس کا جو اینڈ ہے اس کا انجام اس قسم کا ہونا چاہیے کہ قارئین کی اور دیکھنے والوں کی یا سننے والوں کی جتنی بھی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی سکرین پہ ہو خواہ وہ لائیو ہو، اس کا انجام اس دلچسپ انداز میں ختم ہونا چاہیے تاکہ پورے کا پورا ڈرامہ ایک اچھے انداز میں پریزنٹ ہو سکے اور اس سے لوگ مستفید ہو سکے اور اس میں جو معاشرے کی عکاسی کی جاتی ہے اس کو تمام چیزیں اچھے طریقے سے کوریج کرتے گئے، اس میں جذباتی اور تنہائی کے جو گفتگو ہیں وہ بھی ہوں. ڈرامے کا پلاٹ واقعات کی ترتیب سے 5 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم ڈسکس کیا: تسلسل، نقطہ آغاز، کشمکش، نقطہ عروج اور انجام. جب ڈرامہ شروع ہو تو آغاز سے ناظرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے قابل ہونا چاہیے. ابتدائی مناظر واقعات اس لحاظ سے بہت اہم ہوتے ہیں کہ وہ کہانی کے باقی حصے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں. جب یہ بنیاد تیار ہو جاتی ہے تو باقی واقعات کہانی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہیں. ان واقعات میں ایک بات تسلسل اور مثبتی معنوی رابطہ ہونا چاہیے، ورنہ کہانی میں جھول پیدا ہو جائے گا اور ناظرین وقاحت کا شکار ہو جائیں گے. اسی سلسلے آگے بڑھتے ہوئے کہانی میں کچھ ایسے غیر متوقع حالات بھی پیدا کیے جاتے ہیں اور کچھ ایسی گتھیاں ڈالی جاتی ہیں جو قارئین کو حیرت میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ کہانی میں دلچسپی کے عناصر کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں. ان غیر متوقع حالات اور گتھیوں کو ڈرامے کی اصطلاح میں کشمکش کہا جاتا ہے. جب ڈرامے کے واقعات کے مختلف اثرات سے گزرتے ہیں تو ارتقاء ایک خاص منزل پر پہنچ جائے تو اس مرحلے کو نقطہ عروج کہتے ہیں. یہ انجام سے پہلے کی منزل ہے جب انجام بھی سامنے نہیں آتا اور قارئین ناظرین ایک عالم حیرت میں پائے جاتے ہیں. نقطہ عروج کے فوراً بعد ڈرامہ نگار ڈرامے کے انجام سے ہمکنار کر دیتا اور اس طرح پڑھنے اور دیکھنے والا بھی صحت کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس سے وہ ڈرامے میں دو چار ہو رہتے ہیں.
اردو ڈرامہ ایکچوئل ہے کیا اور اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ طے ہے، یقین کے ساتھ بتانا مشکل ہے کہ ڈرامے کا آغاز کب ہوا، لیکن یہ طے ہے کہ انسان ایک تماشا دیکھنے کا شوق فطری اور ہمیشہ سے خیال میں یہ ایک زمانہ قدیم میں رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی تھیں جو کسی قبیلے کی فتح یا مذہبی اتفاق کے موقع پر منعقد ہوتی تھی۔ اس کے بعد ایران اور مصر میں شہر کی چار دیواری میں دیوتاؤں کی پرستش کی خاطر یا مردے کو دفنانے کی رسم کے سسٹم میں چھوٹے کھیل کھیلے جاتے ہیں جنہیں ڈرامے کی بالکل ابتدائی شکل کہا جاتا ہے۔ ڈرامے ادب اور تھیٹر کا باقاعدہ آغاز تقریباً 500 قبل مسیح سے ہوتا ہے، جبکہ یونان میں ایتھنز کے شہریوں سے سامنے اسکائلس کا لکھا ہوا کھیل پیش ہوا۔ اسکائلس کے علاوہ قدیم یونان کے دوسرے معروف نگار سوفوکلپس اور یوریپیڈیز ہیں۔ یونان میں اس دور میں ڈرامہ نے بڑی ترقی کی۔ اس کے بعد اہل یورپ نے ڈرامے کو اپنا خاص طور پر توجہ دی۔ مارلو، شیکسپیئر، مولیر، برنارڈ شاہ یورپ کے بڑے ڈرامہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مغرب کے مقابلے میں ہمارے یہاں ڈرامے بہت کم لکھا گیا اور اچھے ڈراموں کی تعداد اتنی کم ہے کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ البتہ قدیم ہندوستان میں سنسکرت ڈرامہ راجوں اور مہاراجوں کی سرپرستی میں پروان چڑھا، جس کی بنیاد اساطیر، روایات اور مذہبی عقیدوں پر رکھی گئی۔ اردو میں ڈرامہ کا آغاز بہت دیر سے ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو ادب کے باقی صوفیہ کرام اور مسلمان شعراء تھے اور حضرات نے اپنی ثقافت کی بنا پر ڈرامے کی طرف بالکل توجہ نہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا اردو ادب کا ابتدائی دور ڈرامے سے بالکل خالی نظر آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادب کا سب سے زیادہ اثر فارسی زبان ادب کا تھا، اور چونکہ فارسی میں ڈرامہ نگاری کی روایت نہ تھی اس لیے اردو میں بھی ڈرامہ نہیں لکھا گیا، جبکہ ہم نے دوسری اصناف ادب مثنوی، قصیدے اور غزل وغیرہ فارسی ہی سے لے لی۔ اردو میں ڈرامہ نہ لکھنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اردو ادب کے دو بڑے مراکز دلی اور لکھنؤ تھے، اور ان میں مراکز میں زیادہ تر شاعری کا چرچا تھا اور درباروں کی سرپرستی بھی بیشتر شہروں ہی کے لیے مخصوص تھی، اور اس لیے ڈرامہ نہ پنپ سکا۔ ہندوستان کے والیان ریاست میں واجد علی شاہ پہلے حکمران جنہوں نے سب سے پہلے ڈرامے کی طرف سنجیدگی سے توجہ دی اور اردو کا سب سے پہلا ڈرامہ جس کا نام رادھا کنیا لکھا۔ یہ ڈرامہ 1285 اور 1262 کے درمیان لکھا گیا۔ واجد علی شاہ چونکہ شعر و نغمہ اور رقص و قلم کے بڑے دادا تھے، اس لیے ان تمام فنون لطیفہ کو ان کے زمانے میں بڑا عروج حاصل ہوا۔ رادھا کنیا کیسرے باغ کے شاہی سٹیج پر باقاعدہ پیش کیا گیا، لیکن اس کے تماشائی میں بادشاہ کے علاوہ صرف خواص اور امراء اور قدار کی شامل ہو سکتے تھے۔ رادھا کنیا کے علاوہ واجد علی شاہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے دوسرے کھیل بھی ڈرامے کی صورت میں پیش کیے گئے، جن کی ساری تیاری اور ساز زبان پر بادشاہ کے حکم سے زر کثیر صرف کیا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں امانت لکھنوی نے اپنا مشہور ڈرامہ اندر صبا لکھا۔ اس طرح سے لکھنؤ میں اردو ڈرامہ نگاری کی بنیاد پڑی، لیکن قبل اس کے کہ وہاں اور ڈرامے لکھے جاتے وہاں کی نوابی ختم ہوگی۔ واجد علی شاہ کو انگریز نے معزول کر کے کلکتہ بھیج دیا، اور اس طرح سے اردو ڈرامے کا پہلا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اردو ڈرامہ کا دوسرا ممبئی سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے ڈرامہ نگار میں حسن لکھنوی، بیتاب بنارسی، منشی رونق اور طالب بنارسی قابل ذکر ہیں، مگر اس دور میں جو شہرے حشر کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکے۔ شہرت آفاق، اگرچہ ممبئی اس زمانے میں ڈرامہ کا مرکز بنا رہا اور لاتعداد تھیٹریکل کمپنیاں وجود میں آئیں جو بڑے تواتر سے ڈرامے سٹیج کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اس دور کے ڈرامے محض ایک تاریخی حیثیت کے حامل ضرور ہیں مگر کوئی خاص قابل ذکر ادبی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ممبئی زبان و ادب کا مرکز نہ تھا۔ دوسرے جن لوگوں نے وہاں ڈرامے کا کام کیا انہیں ادب سے یا ڈرامے کی فنی ترقی سے دلچسپی نہ تھی، بلکہ انہوں نے اپنے محض تجارتی بنیادوں پر بطور ایک پیشہ کا اختیار کیا ان ڈراموں کو۔ چند تھیٹریکل کمپنیاں قابل ذکر ہیں جنہوں نے مالی فوائد اور تجارتی اغراض کے ساتھ ساتھ ڈرامے کے فنی لوازموں کا بھی خیال رکھا۔ ان کمپنیوں میں انڈین شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی جس کے مالک آغا کشمیری تھے، اور الفریڈ تھیٹریکل کمپنی، امپیریل تھیٹریکل کمپنی، الرٹ تھیٹریکل کمپنیاں پنجاب زیادہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ کئی اور کمپنیاں ہندوستان کے متحد شہر میں قائم ہے لیکن زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکیں۔ برصغیر میں تھیٹر کا یہ دور 1935 کے قریب ختم ہوگا، اور اس زمانے میں جو ڈرامے لکھے گئے وہ سب قدیم طرز کے تھے اور ان کی پیشکش میں بھی نہ تھے تو کسی جدت کا مظاہرہ کیا گیا اور نہ جدید تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اردو ڈرامے کا دوسرا دور تھا جو تھیٹریکل کمپنی کو زوال آتے ہی اپنے اختتام کو پہنچا۔ تیسرا دور 1935 میں شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے ڈرامہ نگار میں حکیم احمد شجاع، سید امتیاز علی تاج، آغا شاہد دہلوی، منشی دیا نارائن نگم وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جو قدیم تھیٹر کی روایت سے بخوبی آگاہ تھے اور انگریزی ادب سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ اس بنا پر ان ڈرامہ نگاروں نے ادبی طرز کے ڈرامے تصنیف بھی کیے اور غیر ملکی زبانوں کے کامیاب ڈراموں کے تراجم بھی پیش کیے۔ اس طرح اس دور کے ڈراموں
قدیم جدید ڈرامہ نگاری کا ایک امتزاج نظر آتا ہے، اور ان مصنفین نے محض عشق و محبت کی داستانوں سے گریز کر کے ڈرامے میں اخلاقی قدروں کو شامل کیا اور معاشرتی سماجی موضوعات پر ڈرامے لکھے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی یہ ڈرامے دوسرے دور کے ڈراموں سے افضل اور بہتر تھے۔ آزادی کے بعد پاکستان میں آرٹ کونسلوں اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے ڈرامے کی ترویج اور ترقی نمایاں کردار انجام دیا۔ گزشتہ 30-40 برس کے عرصے میں جو ڈرامہ نگار سامنے آئے ان میں سعید انصاری، مرزا ادیب، بندنات عاشق، کمال احمد رضوی، آغا بابر، بانو قدسیہ، خواجہ معین الدین، اشفاق احمد اور عشرت رحمانی کے نام کافی ہیں۔ یہ ابھی خلاصہ ہے ڈرامے کا۔ آپ نے ڈرامے کے ابتدائی ادوار دیکھے، ڈرامے کے کردار عناصر دیکھے جن سے مل کر ڈرامہ بنتا ہے، ڈرامے کے تاریخی پس منظر دیکھا، 3 ادوار دیکھے۔ اب اس کو خلاصہ ہم پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فطری طور پہ انسان تماشبین ہے اور معاشرتی زندگی میں سے موقع فراہم کرتا ہے جسے وہ سزاؤں کی تسکین کرتے ہیں۔ ڈرامائی ادب اور تھیٹر کے باقاعدہ آغاز کا روزانہ قریباً 500 قبل مسیح کرا دیا جاتا ہے۔ اس دور میں یونان ڈرامے نے بہت ترقی کی اور بڑے بڑے ڈرامے نگار پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اہل یورپ نے بطور خاص ڈرامے کو اپنایا اور اس پر خصوصی توجہ۔ مغرب کے مقابلے میں اردو میں ڈرامہ کم لکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو ادبی ڈرامہ سبب کا اثر تھا اور ہمارے صوفیاء نے اپنی مذہبی احتیاط پسندی کی بنا پر ڈرامے کی طرف توجہ نہ کی۔ اس کے علاوہ ہمارے ادب پر سب سے زیادہ اثر فارسی زبان ادب کا تھا، چونکہ فارسی میں ڈرامہ نگاری کی روایت موجود نہ تھی، اس لیے اردو میں بھی ڈرامہ نہیں لکھا گیا۔ پھر یہ دیواروں کی سرپرستی میں بالعموم شراحی کے لیے خود مخصوص تھی، اس لیے بھی ڈرامے کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ واجد علی شاہ نے 1258 میں لکھا، اس کا نام رات کنیا تھا۔ اس زمانے میں لکھنوی اپنا ڈرامہ اندر سوال لکھا۔ یہ اردو ڈرامے کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور امید تھی کہ واجد علی شاہ کی سرپرستی میں ڈرامہ اور بھی ترقی کرے گا، لیکن سلطنت عہدہ اپنی سیاسی زوال کا شکار ہو گیا اور واجد علی شاہ کو قید کر کر کلکتہ بھیج دیا گیا۔ اردو ڈرامے کا دوسرا دور جو ممبئی سے شروع ہوتا ہے، احسن لکھنوی، بیتاب بنارسی اور طالب بنارسی قابل ذکر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ آغا کشمیری کو شہرت حاصل ہوئی۔ اس ڈرامے تاریخی پس منظر تو لیے گئے لیکن ادبی اور فنی اعتبار سے زیادہ ترقی نہیں کی۔ ڈرامے کا یہ دور 1935 تک قائم رہا۔ اس ڈرامے کا تیسرا شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے نمائندہ ڈرامہ نگاروں میں احمد شجاع، سعید امتیاز علی، آغا شیر قابل ذکر ہیں۔ یہ ڈرامہ نگار جنہوں نے قدیم تھیٹر وایا سے بھی فائدہ اٹھایا اور وہ جدید انگریزی اور یورپی ڈرامے سے بھی واقفیت رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے جو ڈرامے لکھے ان میں قدیم و جدید ڈرامے کی روایات کا اجتماع نظر آتا ہے۔ اس زمانے کے کامیاب نظر آتے ہیں۔ آزادی کے بعد پاکستان آرٹ کونسل اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے ڈرامے کے فروغ میں نمایاں کردار انجام دیا۔ اس حوالے سے جو ڈرامہ نگار سامنے آئے ہیں ان میں مرزا ادیب، بندنات عاشق، آغا بابر، خواجہ معین الدین، اشفاق احمد کے نام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ اور ڈرامے کا پس منظر تھا۔ آگے ہم ڈسکس کرنے ڈرامہ انارکلی اور اس کے جتنے بھی کردار اور اس کا خلاصہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا منظر دوم پیش کریں گے، جو بھی اس میں شارٹ کٹ انداز میں اس کا تجزیہ پیش کریں گے وہ لیکچر 1 کے پارٹ 2 میں ڈرامہ انارکلی میں اس چیز کا، کیونکہ یہ کافی اگر ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکشن کیا جائے تو بہت لینتھی ہو جائے گا، اس لیے 20 سے 25 منٹ کا ہم لیکچر 1 اور پارٹ 2 میں اس کا ڈسکس کریں گے، اور خصوصی طور پہ جو انارکلی کا خلاصہ ہے ہم اس کو پریزنٹ کریں گے اور اس کو ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ جو ہے نا انارکلی کا شارٹ کٹ انداز میں 10 سے 15 منٹ میں لیکچر آپ کو مل سکے، وہ ہوگا لیکچر 1 کے پارٹ 2 میں ڈرامہ انارکلی کا جو حصہ ہے، اور وہ تقریباً ہم اس کا تجزیے میں ساری کی ساری چیزیں لیکچر 1 کے پارٹ 2 میں پیش کریں گے تاکہ جتنا بھی یہ لمبا چوڑا یونٹ ہے اس کو شارٹ ورژن میں آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا لیکچر 1 یونٹ 14 کا ڈرامہ انارکلی جو امتیاز علی تاج نے لکھا تھا، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس کے عناصر، اس کا خلاصہ جو آج ہم نے یونٹ 14 کا لیکچر 1 پارٹ 1 میں ڈسکس کیا، اور پارٹ 2 کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔